النبيين وآله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیزان محترم اور قابل احترام علماء کرام، میں اس محفل کے اندر جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار. اسلامی معاشرے میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے، ہم مسلمان اس سے اچھی طرح واقف ہیں. مساجد اسلام کا لازمی جزء اور اٹوٹ حصہ ہے. مسجد کے بغیر اسلام کا تصور ناقص و نامکمل ہے. دین اسلام نے مسجد کو مسلم معاشرے کا مرکز و محور قرار دیا. اسلام نے فرد اور معاشرے کی تربیت و تعلیم، مسلمانوں کو باہمی منظم و مربوط کرنے، ان کے اجتماعیت کو قائم کرنے، ان کے آپس کے روابط قائم و مستحکم کرنے کا جو بہترین نظام دیا، اس کا ایک بنیادی ادارہ مسجد ہے. مسجد ایک طرف شاعر اللہ کی عبادت اور حصول تقرب کی جگہ ہے، تو دوسری طرف معاشرے کی دینی، اخلاقی، روحانی اصلاح کرنے، اسے اعلیٰ اسلامی اقدار پر قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. مسجد دراصل مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی کا ایسا مرکز و محور ہے جہاں سے ان کی تمام مذہبی، اخلاقی، تعلیمی، تمدنی، ثقافتی اور تہذیبی، سیاسی اور اجتماعی امور کی رہنمائی ہوتی ہے، جو ایک صحت مند اور صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. مسجد کا کردار سیرت کی روشنی میں. مساجد کا یہ اعلیٰ کردار قرن اول میں پوری طرح جاری و ساری رہا. خاتم النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ تشریف لائے اور اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے لوگوں میں گھر کرنے لگا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوئے، جو بظاہر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد تھی، مگر در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے اور پیغام حق سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے والوں کو مجتمع کرنے اور نومولود حکومت کی شیرازہ بندی کا ایک مرکز تھا، جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا انتظام چلایا جاتا تھا. پیغام حق کی تبلیغ کرنے، دعوت دینے اور اسلام مخالف عناصر سے دعا لینے کے لیے مختلف قسم کی مہمیں روانہ کرنے کا مرکز تھا. مسجد کے رکن میں یہ ایک ادارہ تھا جس میں پیغام حق کو ہردجا بنانے والے اسلامی تعلیمات و ہدایت بدل حاصل کرتے تھے. ایک صالح اور صحت مند معاشرے کو تشکیل دینے والی ایک ایسی محفل تھی جہاں مدتوں جاہلی، کشاکشی و نفرت، بغض و حسد، ہمہ وقت خون ریزی اور باہمی جنگ و جدل سے دوچار رہنے اور کرنے والے قبائل اپنے ماضی، ان کے خون آشام یادوں کو بھول کر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر ایک صالح اور مہذب سانچے میں ڈھلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دین اکبر و دیانت کی وہ ایسی تفسیر بن گئے جو وقت کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرے کی پہچان بن گئی. دین حق کی تبلیغ، فروغ و اثری اور فتوحات کے اس پہلی مسجد کو ایک پارلیمنٹ کی شکل دیتی تھی، جہاں مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کے باہمی مسائل اور تنازعات کو احکام خداوندی کے روشنی میں فیصل کیے جاتے تھے. اسلام کی اس پہلی مسجد میں مسلم معاشرے میں مسجد کی اہمیت اور اس کی عمل جہت افادی پہلوں کی بڑی واضح طور پر نشاندہی کرتی تھی، تاکہ دینی اور دنیوی معاملات میں مسلم معاشرہ صرف مسجدی سے وابستہ رہے اور مسجد کی مرکزیت اور جامعیت ہر دور میں قائم رہے. مسجد کا یہ کردار قرن اول میں پوری طرح جاری و ساری رہا. اسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عرفان، تہذیب و تمدن، اتحاد و اتفاق، اجتماعیت و مساوات، اخوت کے جذبات پروان چڑھے اور معاشرہ روز بروز منور ہوتا چلا گیا. پھر ایک غیر فانی اسلامی تہذیب وجود میں آئی کہ اس کے نقوش رہتی دنیا تک باقی رہیں گے. لیکن جب اسلام عرب کے ریگستان سے نکل کر دور دراز مقامات تک پہنچا، جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے اور اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع تر ہونے لگا، تو رفتہ رفتہ مسجد کی مرکزیت اور جامعیت ڈھونڈانے لگی اور مسجد خالص عبادت کی جگہ تصور کی جانے لگی. اس کی آفاقی وسعت متاثر ہونے لگی. امت اختلاط اور انتشار کا شکار ہو گئی اور نئی خرابیاں فتنے وجود میں آنے لگے. یہاں تک کہ موجودہ دور میں مسلم معاشرے میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور انتظامی بگاڑ عام ہو چکا ہے. اس کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مسلمانوں کا تعلق مسجد سے کمزور ہوا. آج اگر ہم آرزومند ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، وہ امن اور آستی کا گہوارہ بن جائے، تو ہمیں مسجد کے اس بنیادی کردار کو فعال کرنا ہوگا. ذیل میں اجمالاً اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ اسلامی معاشرے میں مساجد کا کیا کردار ہونا چاہیے.
مسجد مسلمانوں کی تعلیمی اور تربیتی مرکز ہو۔ مسلم معاشرہ تعلیم و تربیت کے لیے مسجد بہترین مرکز ہے۔ مکاتب دینیہ کا سبائی اور مسائی مضبوط سلیبس کے ساتھ نظام قائم رہنا حد ضروری ہے تاکہ مسلم بچوں میں ایمان و عقیدہ ابتدائی سے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے اور وہ مقتضیات ایمان کو سمجھنے والے اور تعلیم و تربیت کا ایک ایسا ہماگیر نظم ہو کہ بچے موجودہ حالات کے لحاظ سے تیار ہو اور باطل سے مقابلے کے لیے جسمانی روحانی اعتبار سے تیار ہو۔ لہذا تعلیم و تربیت کا مرکز بنا کر امت کی اصلاح کی جائے۔ مسجد میں پنچایت کمیٹی ہو۔ ہر مسجد کے متقی سمجھدار اور بااعتماد لوگوں پر مشتمل ایک پنچایت کمیٹی ہونا چاہیے جو اہل مسجد اور اہل محلے کے چھوٹے بڑے تنازعات اور اختلافات کا فیصلہ کرے۔ یہ فیصلے شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسجد اور زکوٰۃ۔ قرآن حدیث میں نماز زکوٰۃ کا بیان فرضیت و تذکرہ ساتھ ساتھ آیا ہے، لہٰذا ان کی ادائیگی بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اس سے ایک طرف لوگوں میں صدق گوئی ایمانداری آئیں گی تو دوسری طرف لوگ مسجد کی طرف رجوع کر کے اس سے وابستہ ہوں گے۔ خصوصاً صاحب ثروت افراد کا تعلق مسجد سے مضبوط و مستحکم رہے گا جس سے ان کے قلوب نرم رہیں گے، لہٰذا یہ امر خیر کثیر کا باعث ہوگا۔ مسجد میں شفا خانہ ہو۔ انسان کی لازمی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت علاج و معالجہ ہے، لہذا اس ضرورت کی تکمیل کے لیے علاقے کے ہر بڑے مسجد کے ساتھ بنیادی ہیلتھ یونٹ اور ہر محلے کی مسجد کے ساتھ ایک ڈسپنسری ہو۔ اسی طرح ایک طرف غریب لوگوں کی ضرورت پوری ہوں گی تو دوسری طرف لوگ اللہ کے گھر سے جڑیں گے۔ ڈاکٹرز حضرات بھی اس خدمت خلق کو دینی اخلاقی فریضہ سمجھیں گے اور مریض مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سبب کے درجے میں مخلوق سے مربوط رہیں گے۔ مسجد میں دارالمطالعہ اور لائبریری ہو۔ مسجد میں چاہیے کہ چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر ایک دارالمطالعہ اور لائبریری ضرور ہونا چاہیے جس میں دینی اور اخلاقی معاملات پر مبنی اخبار و رسائل اور ضروری کتابیں موجود ہو، جس کی وجہ سے قومی وطنی اجتماعی شعور پیدا ہوگا اور اچھے مسلمان اور اچھے شہری بنیں گے۔ اور یہ لائبریری عام ہونی چاہیے، یعنی اس میں ایسی کتابیں ہو کہ برادران وطن بھی اپنے زبان میں مذہب اسلام کو سمجھ سکے۔ وہ کتابوں میں جو بڑے اسے عملی طور پر مسجد کے ماحول میں دیکھے۔ دعوت کی اہم تقاضا ہے جس میں چشم پوشی خسران عظیم کا باعث ہو سکتا ہے۔ مسجد اور دیگر معاشرتی امور۔ مسلم معاشرے کے دوسرے معاشرتی سماجی امور معاملات کا مرکز بھی مسجد کو بنایا جائے، جس سے مسجد کی مرکزیت بحال ہوں گی، لوگوں کا رخ مسجد کی طرف ہوگا۔ دعوتی مشن۔ برادران وطن کا ماہانہ یا سہ ماہی ایسا منظم باقاعدہ جوڑ ہو جن میں ان کو اذان، وضو اور ام العبادات نماز کے بارے میں روشناس کرایا جائے اور دیگر شعبے مسجد میں جاری ہو، ان سے واقف کرایا جائے تاکہ ان کے ذہن اور دماغ کی شکوک و شبہات کابو ہو جائے۔ ان کے صحیح رہنمائی کر کے دعوتی ماحول میں ان کو مکمل ذہن سازی کی جائے اور یہ جوڑ مستقل طور پر ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، جب تک ہم مسجد میں اس نوعیت کے نظام کو قائم نہیں کریں گے اور اس انداز سے پیش رفت نہیں کریں گے اس وقت ہم عملی اور دعوتی زندگی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ میں اپنے سوچ کے مطابق سمجھتا ہوں کہ ان معروضات سے بالکلیہ اتفاق کیا جائے گا، اس لیے اب زیادہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے، اب تو منصوبہ بندی کے ساتھ عمل درکار ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو وقت کے لحاظ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔